والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، اور یہ سورہ روم کی مبارک آیات ہیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. آج انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پڑھی جائیں گی. آیت نمبر 27 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. پچھلے جمعہ میں آیت نمبر 26 تک سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 30 تک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ترجمہ سنیے. ارشاد فرمایا اللہ نے آیت نمبر 27 میں: اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ آسان تر ہے اس کے لیے جو برتر شان والا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے. اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے حالات میں سے. یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے غلام تمہارے حصہ دار ہوتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہو، یوں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسا کہ تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے. یوں ہم کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے. بلکہ یہ ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہے بغیر کسی دلیل کے.
بس اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے گمراہ کر دے، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بس آپ اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے کر لیں، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور چونکہ ایک ہی موضوع پہ ہے اس لیے یہ 3 آیات اکٹھی پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں ابتدا میں تخلیق کیا، اور میں ہی ہوں جو تمہیں فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنا لوں گا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یعنی جو تمہارا جسم ہے اس کی تخلیق میں نے ہی کی ہے، اور میں نے ہی تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک سنبھالا، اور تمہاری تخلیق کی جو ابتدا ہے وہ میں نے ہی کی تھی۔ اور پھر جب تم مر جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور ایک ایک پور تمہارا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، اور تمہارے جسم کے اعضاء بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس فنا کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ بنا نہیں سکتے؟ ہم نے تمہیں اس وقت بھی بنا لیا تھا جب تم تھے ہی نہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب تمہارا وجود ہی موجود نہیں تھا۔ اب تو پھر بھی تمہارے ذرات زمین پہ موجود ہیں، تمہاری ہڈیاں کہیں نہ کہیں زمین پہ پڑی ہیں، تمہارے گوشت کا کچھ نہ کچھ ذرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریت کے اندر موجود ہے۔ تو اب ہمارے لیے بنانا کون سا مشکل ہے؟ ہم اب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا یہ آسان تر ہے ہمارے لیے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے کہ ہم تمہیں جو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہم نے تمہیں اس وقت بنا لیا جب تم موجود ہی نہ تھے، جب تمہارے جسم کا کوئی حصہ زمین پہ نہیں تھا، تو ہم نے تمہیں اس وقت بھی تخلیق کر لیا تھا۔ تو یہ تو اور آسان ہے ہمارے لیے کہ جب تمہاری زمین کے اوپر کچھ نہ کچھ تو چیز موجود ہے، اور اسی کے لیے برتر شان ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری شان زمین و آسمان میں بڑی بلند ہے، اور وہی ہے جو سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو لہذا انسان کو اس کی اوقات یاد کرائی، اور اسے یہ بتایا جو آج بھی جو اس عقیدے سے چلتے ہیں یا منکر ہیں اس بات کے کہ کیسے زندہ کرے گا کوئی ہمیں، کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے کوئی، اور کس طرح مٹی میں ملے ہوئے انسانوں کو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی۔ تو ایک اور جگہ قرآن میں ایک اور جگہ بہت بڑی دلیل دی گئی کہ اگر تم بالفرض ایسا سوچو کہ کسی انسان کو سمندر میں موت آئے اور اس کا جسم سمندر میں ڈال دیا جائے، ہزاروں مچھلیاں اس کے جسم پہ چھپٹ پڑے، اور ہر مچھلی اپنا اپنا گوشت لے کے نوچ کے اس کے جسم سے لے جائے، اور اس مچھلی کو بھی کوئی اور بڑی مچھلی کھا لے، اور اس مچھلی کو بھی کوئی اور کھا لے، اس طرح کروڑوں مچھلیاں ایک دوسرے کو کھاتی جائیں، ہم پھر بھی تمہارے جسم کو اندر سے نکال باہر لائیں گے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کتنی دور چلا گیا وہ جسم، اب کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو ایسا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم اس وقت بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی قدرتوں پہ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کی آیتیں بہت بڑی، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، اور اپنی قدرت کا وہ اظہار جب کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ موسیٰ سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اپنے عصا کو پانی پہ ماریے۔ جو ہی موسیٰ پانی پہ عصا مارتے ہیں، دریا سے 7 رستے نمودار ہو جاتے ہیں، اور پورا دریا موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرتوں کے اظہار ہیں، اللہ اس پہ سبحان ہے، مل کے کہیے سبحان اللہ۔
وہ بڑی حکمتوں والا ہے، وہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے بڑی خوبصورت مثال دی۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے غلام تمہارے حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہو؟ یعنی جو تم اپنے گھر میں اپنی جائیداد یا مال رکھتے ہو، کیا تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، کیا وہ تمہارے اس میں وارث ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی کہ برابر کے حصے دار بن جائیں، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کیا غلاموں سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ کیا نوکروں سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ تو کیسی خوبصورت بات کی ہے، کیسے بدبختوں کے لیے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ اس کے حصے دار ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، کہ دیکھیں یہ بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ میرا بت جو ہے یہ بارش برسا سکتا ہے، یہ میرا بت جو ہے یہ میری نوکری لگوا سکتا ہے، یہ میرا بت جو ہے میری بیماری دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کو ہاتھوں سے بنا کے، یعنی غلاموں کی طرح تم نے رکھا ہوا ہے، اور وہ غلام کیا تیرے اس جائیداد میں حصہ دار بن گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو حصے دار نہیں ہوتا۔ تو تم نے ان بتوں کو میرا حصے دار کیسے بنا دیا ہے؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے کاموں کو کرنے والے ہیں، یا جو اللہ کے کام ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو کیسی خوبصورت مثال دی ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم تو ہے الحمدللہ، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اللہ کا ایک مانتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو اڑا دیتی ہے یہ آیت، جو جس کے لیے جن کو یہ مخاطب کر رہی ہے، کہ وہ لوگ جو ایسی گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارا بت فلاں کام کر سکتا ہے، یہ فلاں بت فلاں کام کر سکتا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ تھوڑا سا ذرا ادھر جائیں، یہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بارڈر کی طرف جائیں، اور تھوڑا سا آگے نکلے سیالکوٹ بارڈر سے، تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو مندروں کی گھنٹیاں سنائی دیں گی، ٹن ٹن کی آوازیں آئیں گی، آپ حیران ہوں گے ادھر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں گے اندر جا کے تو ایک بڑا صاف ستھرا، بڑا بہترین شکل والا بندہ، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، بت کے آگے جھکا ہوا، استغفر اللہ، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور بت کے آگے آ کے جو کیا کر سکتے؟ اس کا کتنا فضل ہوا، اس نے تھوڑا سا ادھر ہمیں پیدا کر دیا، بولو نا بھائی، کہ خود پیدا ہوئے وہ سارے، اس نے کیا، اس نے تھوڑا سا بارڈر سے ادھر کر دی، بارڈر کے ادھر کر دیتا تو ہم بھی ایسے بیٹھے ہوتے بت کے آگے، استغفر اللہ۔ دیکھیں ذرا جا کے لاکھوں لاکھوں لوگ، کروڑوں کروڑوں کی تعداد نہیں مانتے، بتوں کے آگے جھکے ہوئے، بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے، اور کہتے ہیں یہی سچ ہے، جو مرضی کر۔ پی ایچ ڈی کر کے بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر کے نکلے یونیورسٹی سے، وہ بھی بت کے آگے جھکتے ہیں، پڑھا لکھا انسان، ڈاکٹر، انجینئر، تو اس کا مطلب یہ پھر اللہ کا فضل ہی ہوا نا، یہ تو پڑھائی لکھائی سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے ہم پہ رحم کر اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو کہا کیسے عجیب بدبخت ہو کہ کیا غلام کو بھی کوئی حصے دار بنا سکتا ہے؟ تو یہ نوکر چاکر تمہارے حصے دار نہیں ہو سکتے، تو تم نے بتوں کو میرا حصے دار کیسے بنا دیا؟ اور کہا کہ یوں ہی ہم کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے، اور میں عقل والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، جاہلوں بے وقوفوں کے لیے بات نہیں کر رہا، جو اپنی ہی مانتے ہیں، اپنی ہی مناتے ہیں، اور کسی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہ ان کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ عقل والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ دیکھو کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میرا حصے دار؟ میں تو خود کائنات کا مالک، خود کائنات کو چلانے والا، اور میرے سامنے جو ہے وہ، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان ہندوؤں کے آن ریکارڈ تحقیق کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ ان کے خدا ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف ان کی خوبیاں اور خصوصیات ہیں، 1,00,000 سے زیادہ خدا ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا صرف ایک خدا ہے، ہم ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لاکھ خداؤں پہ، خارش کا خدا اور ہے، بارش کا اور ہے، بیماری والا اور ہے، بچے دینے والا اور ہے، روزی روٹی والا اور ہے، شادی بیاہ والا اور ہے، لڑائی والا اور ہے، دشمن پہ قابو پانے والا اور ہے۔ استغفر اللہ نہیں بولو گے اس پہ ذرا؟ ہر شے کا علیحدہ خدا بنایا بدبختوں نے، اور پوچھتے ہیں انہیں کوئی اس پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنا کام کرو، نظر آ رہا ہے سامنے کے
خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بلکہ بازار جاتے ہیں وہاں ریٹ کرتے ہیں، یہ بت جو ہے وہ آپ نے 1500 کا لگا، نہیں میں 1300 دینا ہے، ہاں جی، ریٹ کر کے لے کے آتے ہیں، ہاں جی، اور پھر گھر آ کے اسے رنگ و روغن کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، خود سجاتے ہیں۔ میں کچھ دیر دبئی رہا تو میں نے وہاں یہ چیزیں دیکھی، کچھ ہندو لوگ تھے تو ان کے گھروں میں جانے کا موقع ملا، وہاں میں نے یہ دیکھا خود پینٹ کرتے ہیں اسے، ظالموں، خود پینٹ کر کے سر جھکاندے ہوئے نہ دے، خود رنگ و روغن کیا ہوا ہے اور خود ہی بٹھایا ہوا ہے کھڑکی کے اندر اور اس کو میز کے اوپر، اور کہا جی یہ ہمارا خدا بن گیا، استغفر اللہ۔ کیسی عقل کو موت پڑی ہوئی ہے، عقل کے اوپر کیسے تالے پڑے ہوئے، تو یہ محض اس کا فضل کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، اور جس دن ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان کی آواز گونجی اور ہمارا باپ ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد تک لے گیا اور ہمارا نام اس نے مسلمانوں والا رکھ دیا، یہ کتنی بڑی رحمت ہو گئی، ورنہ ہم بھی آج اسی طرح لڑ رہے ہوتے اور نہیں اسی سچے ہیں، یہ سارے مسلمان جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ تو اس کا فضل۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری آیتیں ہیں جسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بلکہ یہ پیروی کرتے ہیں ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی بت کو یہ ثابت نہیں کر سکتے، بولیے، کسی بت کو ثابت نہیں کر، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بغیر دلیل کے بس لگے ہوئے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک بہت بڑا اور بھی مسئلہ تھا نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نیا دین لا کا آپ نے پیش کیا، اسلام پیش کیا آپ نے، اور اسلام کی آپ نے روشنی کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو کیوں یہ سارے اس کے خلاف ہو گئے؟ حالانکہ اسلام کی سچائی اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کے بارے میں سنے تو اس کو یہ انکار کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ جھوٹا دین، مطلب اس کے اندر اتنا اتنا اچھا ہے اسلام کا انداز کہ ساری چیزیں صحیح ہیں، سچی ہیں۔ بھائی کیا کس کو برا لگتا ہے کہ دیانتدار رہو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اور قتل و غارت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فساد نہ، بتائیے یہ باتیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ بتائیں نا ذرا، سارے بولو نا یار، سب کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اسلام کیا؟ اسلام یہی ہے کہ بھائی تم نے اچھا رہنا ہے، نیک رہنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ تو کسی کو جرت تو تھی نہیں اسلام کو جھٹلانے کی۔ بھائی کوئی کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے تو کوئی نہیں کہتا یہ، کوئی کہتا کہ بددیانت ہونا بہت اچھا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات، کوئی بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا کہ بددیانت ہونا بہت اچھی بات ہے یا جھوٹ بولنا بہت اچھا ہے، بولیے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے دین اسلام کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ دین وہی باتیں لایا جو اسلام کے اندر جو سچائی پہ مبنی تھی، جو اسلام انسان کے لیے بہت بڑی برکت بنتی تھی، وہ ساری سچائی دین اسلام لے کے آیا، اور حضور یہی باتیں کرتے تھے۔ دیکھیے نماز روزہ تو بعد میں آیا، بولو نا جی، نماز روزہ تو بعد میں کہیں آیا نا، حضور جب معراج پہ گئے تب نماز آئی تھی، جب معراج پہ گئے نا، اس سے پہلے حضور کیا کہتے تھے؟ سچ بولو، میرے کہو نا سبحان اللہ، دیانتدار رہو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، مہمان نوازی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو حضور یہی باتیں کرتے، اور نماز روزہ تو کئی بعد میں جناب آیا ہے، حج بہت دور جا کے آیا ہے، حج نماز روزہ سب بہت بعد میں چیزیں آئی، اسلام کی بنیادیں تو یہی تھی نا جس کو کوئی جھٹلا بولو نہیں سکتا تھا، اسلام کی بنیادیں تو یہی۔ جب یہ کہہ دیا کہ بھئی سارا کچھ یہی ہے تو پھر بھی نہیں مانے، تو اس کی ایک وجہ تھی، سنیں وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کے آگے جھکتے تھے تو ایک طرف جھکتے اور دوسری طرف جا کے شراب پی لیتے، ایک طرف جھکتے دوسری طرف جا کے سود کھا لیتے، ایک طرف جھکتے دوسری طرف جا کے قتل کراتے، ایک طرف جھکتے دوسری طرف جا کے جو ہے وہ رشوت لے لیتے، اور وہ بت انہیں روکتا نہیں تھا، کوئی روک ٹوک، سارے بولو، روک ٹوک، ادھر سے جا کے سجدہ مارا بت کو، ادھر جا کے قتل کر رہے، واپس آ کے پھر سجدہ دے دیا، بت نے کہنا بولنا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بولتا نہیں تھا۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ساتھ ہی گردن نپی جائے گی، اس لیے سارے
حضور کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو کام ختم ہو گیا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو اب ہمیں اس کا مطلب ہے ایک ایک شے کی پوچھ ہوگی، ایک ایک عمل ہمیں پوچھا جائے گا، ایک ایک بات کیا ہماری اب نوٹ ہو رہی ہے، کیا ہم ہر بات کے لیے جواب دیں؟ بلکہ قرآن نے تو اس حد تک کہا کہ اگر تم نے معمولی سی بھی برائی کی ہم اسے بھی تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی برائی تم سے ہوئی ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، ہم اسے نہیں جانے، تم بڑی برائی تو بہت دور کی بات، چھوٹی برائی بھی کرو گے تو پکڑے جاؤ۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عام سی چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے اس کا بھی اجر تمہیں دیں گے، تم نے راستے سے ہلکا سا پتھر پیچھے کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی رات کا وقت ہے، آپ نے دیکھا اینٹ پڑی ہے کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، ہم اسے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو جب اس حد تک بات چلی گئی تو یہ حضور کے دشمن ہو گئے۔ آج بھی لوگ اللہ والوں سے کیوں بھاگتے ہیں، پیروں سے بزرگوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ جی اتنے جاؤں گے تو ذکر بھی کرنا پینا ہے، تو پھر حضرت صاحب پوچھیں گے بھی کہ آئے کیوں نہیں، درس کیوں نہیں لیا؟ وہ جی یہ نہیں ساڈے کول ہوندا، لہذا بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پوچھ پرتیت ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، بولو نا ہلکی پھل، چلو حضرت صاحب نہ بھی بولیں ناراض تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نہ بھی بولیں نہ بھی کہیں کہ یار نہیں تو آتا، لیکن اپنے رویے سے دکھائیں گے تو بڑا بدبخت آدمی ہے بیعت کر کے بھاگا ہوا ہے، تو جب رویہ دکھائیں گے تو یار دسو یار یہ بندہ دوسروں کے پیچھے لگا رہے، تو بھاگ جاتے ہیں بزرگوں سے۔ اصل میں پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی آزادی پہ انہیں زک لگتی ہوئی محسوس ہوتی، آزادی بند ہو گئی، اب میں آزاد نہیں رہا، اب حضرت صاحب نے بیعت کر لیا ہے، اب ان کے وظائف بھی ہیں، اب ان کی توجہ بھی ہے، اب ان کی دعائیں بھی ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہے، نہ گیا تو کچھ بھی ہونی ہے، تو لہذا چھوڑو یار بیعت ہی نہ کرو۔ کیوں؟ آزادی بند ہو جائے گی، آزادی بند ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، پوچھ لیں، جا کے جاؤ پوچھو جا کے، یہ جتنے اس طرح کے لچے لفنگے ہیں ان سے پوچھو، صرف آزادی کے لیے نیکی پہ نہیں آتے، انہیں یہ پابندیاں اچھی نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری پابندیاں ہیں، حالانکہ اصل میں یہی تو آزادیاں ہیں۔ ہائے، یہ پابندیاں نہیں ہیں، بولو نا، یہی تو تمہاری آزادیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون جمعہ پڑھے جا کے، کون جس وقت پہ جائے، کون جا کے دو فرض پڑھے، کیا یہ یار حد ہو گئی ہے، ابھی صبح فجر پھر ظہر اب عصر اب مغرب اب عشاء، یہ پابندیاں نہیں ہم سے ہوتی، یہ پابندیاں جو ہے نا یہ نہیں ہم سے ہوتی، بس اور کوئی سٹوری نہیں ہے۔ باقی نماز سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نماز غلط ہے، یہ نہیں کہے گا کہ نماز بری ہے، یہ نہیں کہے گا کہ روزہ برا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ اچھائی بری ہے، یہ کوئی نہیں بولے گا، بس اپنی آزادی چاہتے ہیں سارے۔ اور اللہ وہی فرما رہا ہے کہ یہ بدبخت اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، یہ کہتے ہیں یہ میرا نفس نہیں مانتا لہذا میں نے نہیں کرنی۔ لہذا اس لیے دلیل کے ساتھ بزرگوں نے بات کہی ہے، بہت بڑی بات میں اسی بات سے کرنے لگا ہوں، قرآن سے ہی، جو قرآن نے کہا کہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور نفس جانتے ہیں کون ہے؟ نفس شیطان کا بھی باپ ہے، شیطان جیسے ہزاروں اس کے آگے پانی بھرتے ہیں، نفس اوف، شیطان تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کیونکہ یہ اس سے بھی بڑا ہے، اور اس کے اتنے جال ہیں، اتنے جال ہیں کہ یہ شیطان کو سکھاتا ہے کہ تم نے شیطانی کیسے کرنی۔ اصل میں تو نفس ہے اندر، بولیے، شیطان تو بیچارہ یوں ہی بدنام ہو گیا۔ ابلیس کو کس نے کہا تھا سجدہ نہ کر؟ بول دو نا بھائی، سارے بولو نا، وہ تو خود شیطان تھا، اس کو کس نے کہا سجدہ نہ کر؟ آدم کو، اس کے نفس۔ اس کا مطلب کہ وہ نفس اس سے بھی بڑا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو ہم انسانوں کے اندر ہے، جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اور شیطان تو باہر ہے نا، یہ اندر نہیں ہوتا، یہ باہر ہوتا ہے، یہ باہر ہے، یہ باہر گلیوں میں ہوتا ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں پھرتا رہتا ہے، جو ہمارے اندر ہے وہ نفس ہے۔ اور انسان کو اتنا خطرہ باہر کے دشمن سے نہیں ہوتا جتنا خطرہ اس کے اندر کے دشمن سے ہوتا ہے۔
تمہارے گھر کے اندر کوئی دشمن چھپا ہوا ہو نا، اس سے لڑنا زیادہ مشکل ہے۔ جو باہر والا اس کو تو کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، بچ جاؤ گے۔ بولو نا، ایسے ہی ہے نا، کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، اپنے جو ہے وہ لاک شک لگا لو، باہر کا دشمن اندر نہیں آ سکے گا، بند ہو گیا۔ لیکن جو اندر ہی ہے اس کا کیا کرو؟ وہ نفس ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے اسی لیے فرمایا، بہت بڑی بات کی، بہت بڑی بات کی، فرمایا جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد نفس ہے، یعنی شیطان اعظم، بڑا شیطان، کیونکہ کسی کے پیچھے تو چلتا ہے، بولو نا، کسی کی بات تو سنتا ہے، کسی کی بات تو مانتا ہے، اور اگر کسی مرشد کی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے اپنے نفس کی مانتا ہے، اور نفس تو شیطان کا بھی بڑا شیطان ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان۔ ذرا یہ جملہ بول دو، ذرا مشکل ہے، ذرا بول دو ذرا، جس کا کوئی مرشد نہیں۔ میں نے قرآن کی آیت سے بتایا، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، قرآن کا ہے کہ وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے ہے، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا، اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ نہیں، اس بت کے آگے جھک، حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، حالانکہ بہترین ایجوکیشن لی ہوئی ہے، سمجھدار آدمی ہے، بال بچے دار ہے، کاروباری آدمی ہے، لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں جھک اس کے آگے، وہ جھکتا ہے۔ تو بتاؤ کس کے آگے، کس کے لیے بھی چل رہا ہے؟ نفس کے لیے، بولو، نفس کے لیے۔ تو کہا یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے۔ اللہ اسے ہمیں معاف فرما دے، آمین کہہ دو، اللہ اسے ہمیں معاف کر دے۔ اور تلبیس ابلیس میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نفس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے، تو تم ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ نفس اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ یہ تم سے 100 نیکیاں خود کروائے گا ایک گناہ کروانے کے لیے۔ اس جملے نے مجھے اس دور میں اتنی برکت دی تھی، کاش آپ کو مل جائے۔ ایک گناہ کروانے کے لیے یہ تم سے خود 100 نیکیاں کروائے گا، اور تمہیں اتنا بڑا جھانسا دے گا کہ تمہیں یہ سمجھا دے گا کہ تم تو بہت نیک آدمی ہو۔ یہ دیکھو نا، ابھی نماز بھی تم نے پڑھ لی، دیکھو نا ابھی نفل بھی پڑھ لیے، دیکھو بھی آپ نے درود بھی پڑھ لیا، صبح تلاوت بھی آپ نے کر لی، دیکھو فلاں جگہ بھی آپ کتنے نیک تھے، داڑھی شریف بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، دیکھو ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں اتنے جھانسے دے گا، اور پھر جا کے تم سے ایک نکر میں گناہ کروا دے گا، بس اس گناہ سے وہ ساری نیکیاں بھی سڑ کے راکھ ہو جائیں گی، اور ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار بھی لکھ دیے جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے ساتھ وہ روز کرتا ہے، وہ روز کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں اس طرح کے جھانسوں میں ڈالتا ہے، تم تو بہت نیک آدمی، لہذا تمہارے لیے پھر وہ برائی کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ اس کے جھانسوں سے بچا لے، آمین کہہ دو۔ بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگو اژدہا، نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ، اژدہا کہتے ہیں موٹا بڑا سانپ۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر، ایک ہوتا ہے مادہ شیر، شیرنی، شیرنی نہیں، شیر نر، جو مادہ نہیں، جو میل شیر ہوتا ہے، شیر نر مارا تو کیا مارا، ارے بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر تم نے اپنے نفس کو مارا ہے نا، یہ سب سے بڑی کمال کی بات۔ اللہ تو اللہ والوں کے سوا کوئی سے مار ہی نہیں سکا آج تک۔ بانج فقیرہ کسے نہیں ماریا، ایک کافر چور اندر دا۔ صرف فقیروں کے سوا یہ داؤ پیچ کسی کو نہیں آتے، باقیوں کو تو یہ انگلیوں پہ نچا، انگلی نہیں جی، انگلیوں نہیں، غلط بول گیا میں، یہ آپ کی چھوٹی چیچی جو ہے نا، اس طرح نچاتا ہے لوگوں کو یہ، اور لوگ اس کے انگلیوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کو آگے لگا کے اس نے رکھا ہوا ہے، بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا، جہنمی بنا کے چھوڑتا ہے۔ صرف اللہ والوں کے پاس اس کے گر ہیں اور داؤ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ کس کس جگہ سے گمراہ کرتا ہے، وہاں وہاں سے آگے بند باندھ دیتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کا اظہار بھی کیا، جب شیطان بدبخت جا رہا تھا اللہ کی بارگاہ سے نکل رہا تھا، تو اس نے کہا تھا مولا میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر دوں گا، لیکن تیرے کچھ ایسے خوش نصیب منتخب کردہ بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس کا اظہار خود قرآن میں شیطان کر کے گیا۔ تو اللہ اسی توفیق دے، آمین کہہ دو۔ آگے فرما وَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے
جس سے اللہ اس کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے گمراہ کر دے۔ استغفر اللہ بولو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم خود ہی اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اور جب اللہ گمراہ کر دے تو بتاؤ اسے بچانے والا کون؟ کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا جب اللہ ہی گمراہ کر دے۔ لیکن اس کی وجہ ہے، اللہ کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اس نے اپنا کوئی بھی اب راستہ چھوڑا ہی نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف لاؤں، لہذا اب کوئی راہ ہی نہیں بچی، تو ہم نے پھر اس کو جانے دیا دوزخ کی طرف کہ جاؤ تم چلے جاؤ۔ ذرا استغفر اللہ بول دیا کرو، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلا کرو، ذرا میرے ساتھ ساتھ بول دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن۔ تو کہا کہ نافرمانی کے باعث جو بہت زیادہ نافرمان ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے ہم خود ہی اسے پھر دوزخ کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ فارغ ہو تو تمہاری طرف سے فارغ ہے، لہٰذا اب تیرے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اس میں بھی قصور رب کا نہیں ہے جی، قصور اسی کا ہے، کیونکہ وہ مسلسل اللہ کی چیزوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ جس نے کئی سال سے نماز چھوڑی ہوئی ہے، جس نے کئی سالوں سے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، جس نے کئی وقت گزر گئے، اس نے کبھی قرآن کی طرف غور نہیں کیا، اور اس نے وقت ضائع کر دیے، زندگی کے معاملات گزرتے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ ایک وقت آتا ہے اتنا مشکل کر دیتا ہے یہ چیزیں اس کے لیے کہ اس کو باقاعدہ یہ کہتے ہوئے آپ سنیں گے، یار تسی پڑھو میں نماز نہیں پڑھن جانا، آپ پڑھیں جا کے۔ آپ اسے خود کہتے سنیں گے اپنے منہ سے، وہ منہ سے کہے گا کہ یار میرے کپڑے نہ پاک، آپ پڑھیں جا کے۔ کیوں؟ اللہ نہیں جانے دے گا، آپ اسے مسلسل نافرمانی کی وجہ سے مور لگا دی جائے گی۔ اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ تو کہا یہ مسلسل نافرمانی جب کر دی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری طرف سے پھر اعلان ہے کہ ہم خود ہی اس سے گمراہ کریں گے، باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جی وہ فلاں دوست یار غلط تھا، وہ فلاں برا بندہ ٹکر گیا تھا، وہ لے گیا برا، نہ اللہ لے گیا، اللہ لے گیا، اللہ برائی کی طرف خود ہی لے گیا، لے جاؤ دوزخ کی طرف۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ زیادہ کبھی بھی ایسی نوبت نہ آنے دیں، انشاءاللہ بولی نا ذرا، ایسی نوبت نہ آنے دیں۔ کبھی دو چار نمازیں چھوٹ جائیں تو چوتھی پڑھ لیا کریں، چوتھی چھوٹ جائے تو پانچویں پڑھ لیا کریں۔ کبھی آگے پیچھے قرآن اگر نہیں بھی ایک دو دن پڑھا گیا، تیسرے دن پڑھ لیا کریں۔ کبھی اگر ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں کہ درس محفل میں جا سکے تو چلو دوسری تیسری بار چلے جایا کریں۔ یہ جو مسلسل چھوڑنا ہے نا، یہ ممکن نہیں۔ یہ اصل میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، سنو، یہ جو مسلسل چھوڑنا ہوتا ہے یہ سرکشی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ انسان سرکش ہو گیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوگا، دیکھی جائے گی، میں نے نہیں پڑھنی، میں نے نہیں قرآن کھولنا، میں نے نہیں وقت پہ درس پہ جانا، نیکیاں نہیں کرنی میں نے، کیوں؟ جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ جب وہ یہ اندر سے کہہ دیتا ہے نا، بس اس کے بعد سرکشی کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر جنگ شروع ہوتی ہے اللہ سے۔ اس سے پہلے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، میرا بندہ آ تو گیا نا، کوئی بات نہیں، زور اثر نہیں پڑے گی، مغرب تو پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اب مغرب نہیں پڑے گی، کوئی اثر عشاء تو پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، لہٰذا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسی نوبت نہ زندگی میں آنے دیں، انشاءاللہ کریں کہ اتنی دور انسان نکل جائے کہ اس دوری میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے۔ ایسی دوری گوارا نہیں، ایسی دوری گوارا نہیں۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اس دن اسٹوڈنٹ مجھے یونیورسٹی میں پوچھ رہے تھے کہ سر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی توبہ کرے تو اس کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو جائے، تو پھر میرا خیال ہے سر پھر توبہ بھی نہیں کرنی چاہیے، گناہ تو چھوٹ نہیں رہا۔ تو وہ تو جب گناہ ہو گیا تو پچھلے گناہ جو معاف ہوئے تھے وہ بھی دوبارہ آ گئے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، تم جس نبی کی امتی ہو نا، میں تمہیں بتاؤں توبہ کیا چیز ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جس نے ایک ہلکی سی شرمندگی دل میں لائی، منہ سے کچھ نہیں بولا، دل میں اس نے کہا مولا میں شرمندہ ہوں، اللہ نے زمین آسمان کے برابر سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، جھاگ کے برابر، حضور کی حدیث، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں، تمہارے اندر ہلکی سی شرمندگی آ جائے، اللہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف۔ لہٰذا اس طرف جایا جائے تو رحمت تو اتنی ہے جس کا حد ہی کوئی نہیں۔ تو سرکشی گوارا نہیں، بولو سر، بولو سرکشی گوارا، یہ نہیں ٹھیک کہ اچھا جی جاؤ پھر جو مرضی کر لو، دیکھی جائے گی، اور جا یا تو پڑھ یا سانو نہ کیا کر، تو ویکھی جائے گی ساڈے، اچھا تڑ جائیں گے دوزخ چ، تو جا نا، تو جنت چڑ جا، ایسے الفاظ بولتے۔ یہ جس نے بول دیا اب تو
تیری وہ سر سے پاؤں تک تیری پمیری گھما دے گا. یہ تو سرکش ہو گیا. اب نہیں. ہاں اس سے پہلے اچھا یار دعا کرے میں بھی پڑھ لوں. بول کے کہو نا سبحان اللہ. اچھا دعا کرو میرے واسطے میں بھی پڑھ لوں یار. یہ انداز ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہے. چلو کوئی بات نہیں, کبھی آ ہی جائے گا نا. تو اللہ توفیق دے دے. تو جو ہم نافرمانی کے باعث فرمایا ہم اللہ اسے خود گمراہ کر دیتا ہے, اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں. کہا اب کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. اب سنیے جو اصل بات تھی جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا. پس اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے کر لیں. انشاءاللہ بولیے. کہا تو رسول سے ہے اللہ نے, یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا رخ اے نبی آپ دین اسلام کی طرف کریں, یکسوئی کے ساتھ دین اسلام کی طرف رخ کریں. مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. کہو سبحان اللہ. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ میرے رسول سنیں, ایک تو اپنا رخ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف پھیر لیں. مجھے بتائیے کیا حضور کا رخ پہلے نہیں تھا دین اسلام کی طرف؟ پہلے ہی تھا. آپ تو دین اسلام, بلکہ دین آپ سے پھوٹا ہے. دین تو پھوٹتا ہی آپ کی شخصیت سے. تو اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے نبی اپنے چہرے کو دین اسلام کی طرف رکھو, اس دین کے اوپر دھیان رکھو. یہ دین یاد رکھیے کہ اب دین کو سمجھ لیجیے تاکہ دین کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا, یا لفظ بھی دین ہے. فَأَقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے نبی اپنے چہرے کو اس سیدھے دین کی طرف رکھیے, اس دین کی طرف توجہ رکھیے. یاد رکھیے کہ دین اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے. ذرا بول دیجئے کتنی کا؟ ذرا بول دیجئے. پہلی ہے عبادات. پہلا کیا ہے؟ عبادات. دوسرا ہے معاملات, یہ دوسرا ہے اس کا حصہ معاملات. اور تیسرا ہے اعتقادات. یہ 3 حصے ہیں دین کے. جب بھی آپ دین کا لفظ بولیں تو اصل میں آپ 3 چیزیں بول رہے ہوتے ہیں, اعتقادات, عبادات اور معاملات. یہ تینوں چیزیں مکمل ہوں تو دین پورا ہو جاتا ہے. اعتقادات کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ذرا بول دو اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم آخری رسول ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ یوم آخرت ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں حشر کے دن کھڑا کیا جائے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو وصال شدہ لوگ ہیں ان کو جب ہم کچھ پیش کریں تو ان تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ. یہ عقیدے ہیں. عقیدہ عقد سے ہے. عقد مطلب گنڈ. گنڈ مطلب جو کھل نہ سکے, جس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہ ہو, جس کے اوپر کوئی بحث نہ ہو. بھائی ہمارا عقیدہ ہے, اس پہ بحث ہی کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے, اس پہ ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارا عقیدہ ہے رسول آخری ہیں, اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ کیا ہے؟ عقیدہ. اسے عقیدہ کہتے ہیں. اور جس پہ بحث ہو جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا. اچھا تو کیا کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں, تو یہ کہتا ہے, تو یہ کیا عقیدہ کسی کو کہتے ہیں؟ عقیدہ وہ ہے جس پہ بحث, ذرا سارے بولو, نہیں ہو سکتی, اس کو عقیدہ بولتے ہیں. تو اسلام دین ہے ہمارا, اور اس پہ پہلا جو اس کا جز ہے وہ عقائد ہے. اور جس کے عقیدے ہی ٹھیک نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جس کے عقیدے ٹھیک نہیں اس کا کوئی دین اسلام نہیں. رسول آخری کے اوپر پوچھتا پھرتا ہے, اللہ معاف فرمائے. بلکہ بزرگوں تو یہ لکھا, کسی نے اگر رسول کا دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں اور وہ شخص پوچھتے چلا گیا دلیل دو کہ تم رسول ہو, تو یہ بھی کافر ہو گیا, وہ تو پہلے ہی کافر ہے. دونوں کافر ہو گئے. تو دلیل مانگنے چلا گیا اس سے کہ رسول کی دلیل دے. رسول کی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کا رسول آخری رسول ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں. آدھی دلیل پوچھتے پھر دو, بول دو نا. کوئی اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل پوچھتا پھرے, کیا ضرورت ہے اس کا؟ کوئی دلیل. یوم آخرت پہ بات کرے کہ جی میں نہیں مانتا, کل کو کوئی کھڑا ہوگا تو کہا تو نہ مان, ہمارا تو اس پہ قلم خشک ہو چکا ہے, ہماری تو باتیں ٹھک چکی اندر کہ یوم آخرت ہوگا. یہ ہمارے عقیدے. تو یہ وہ عقائد ہیں جن کے اوپر ہمارے نبی نے ہمیں رکھا ہوا ہے, اور اللہ ہمیں رکھے انشاءاللہ. ہمارے عقیدے مضبوط رہیں. ان بچوں کے عقیدے ٹھیک کرو, ان کو عقیدے سکھاؤ, ان کو بتاؤ عقیدے کیا کیا ہے. اپنے بھی عقیدے صحیح رکھو,
کیونکہ انسی کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر کیا کیا بات، مطلب اگر یہی سوچ کے کوئی بیٹھا استغفر اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے ہیں اور اب کوئی سننے والا نہیں، تو بتاؤ کیا عقیدہ رہ گیا؟ بات تو ختم کر دی آپ نے۔ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ حضور تو فوت ہو چکے ہیں اور اب کوئی سننے والا نہیں ہے، مدینہ کس کو جا کے ملتے ہو؟ رہنے دو، وہ تو قبریں ہیں، قبروں میں کون ہے؟ تو یہ تو آپ نے سارے دین کی عمارت ہی ختم کر دی۔ کیا کل اسلام اگر سن ہی نہیں رہے تو پھر یہ حدیث کس کی ہے؟ کیا کل اسلام نے فرمایا جمعے کا دن اگر کوئی درود پڑھے تو میں اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں؟ یہ حدیث پھر یہ کس نے بولی ہے؟ بھئی آپ عقیدہ یہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ حضور تو فوت ہو گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے عقیدے بڑے ضروری ہیں، عقیدوں کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے دین کی۔ اگر عقیدہ ہی نہیں ہے تو بلڈنگ کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا کھڑا کرنا ہے آپ نے؟ اس لیے پہلا جز جو ہے وہ دین کا وہ عقائد ہے۔ دوسرا جز ہے عبادات۔ جب عقیدے درست ہو جائیں تو پھر عبادات کرنی پڑتی۔ اگر آپ عبادات ہی نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ بھائی تمہارا کام ہی عبادت ہے، اٹھو سجدہ دو، اٹھو رکوع کرو، اٹھو تحیات پڑھو، تمہارا اور کام کیا ہے؟ کیوں بنایا تم نے؟ روٹی پانی کے لیے؟ روٹی پانی کے جانور بھی بہت زیادہ ہیں، کس کے لیے بنایا تجھے؟ اس لیے کہ تم میرے آگے سجدے کرے۔ اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا کاہے کا بندہ ہے تو؟ کیا کرتے ہو بھائی؟ سجدہ کدھر ہے تمہارا؟ نماز کدھر ہے؟ روزہ کدھر ہے؟ یہ عبادات کدھر ہے؟ حج عمرہ کدھر ہے؟ یہ کہاں ہے ساری نیکیاں؟ تو عبادات ہمارا دین ہے، وہ ساری باتیں پوری کرنی ہوں گی انشاءاللہ، بولیے وہ ساری باتیں پوری کرنی ہوں گی جو اللہ نے کہی۔ انہیں باتوں کو پورا کیجئے۔ روزے کا وقت ہے روزہ رکھیے، زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ دیجیے، حج کا وقت ہے حج کیجیے، عمرے کا وقت ہے عمرہ کیجیے، آپ نماز کی پابندی فرمائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ سب کچھ ہمارے دین کا جز ہے۔ آپ اگر یہی نہیں کر رہے تو دین کیا ہے؟ تو پھر تو بے دین آدمی نا، بولو جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بے دین ہے، کیونکہ ایک جز دین کا اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور دین کا جز ہے عبادات۔ اب آئیے آخری بات، تیسری اور آخری بات، جس کے پاس عقیدے بھی ٹھیک ہیں، بولیے، جس کے پاس عبادات بھی ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، عقیدے بہت اچھے ہیں، عبادات میں بڑا اچھا ہے، نماز کی نیکی کی پابندی کرتا ہے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، اللہ نے بڑا اچھا بنایا ہوا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آتے ہیں معاملات۔ معاملات کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، دوستوں کے ساتھ برتاؤ، سلوک، وہ جو تمہارا دکانداری کرنا، وہ جو تمہارا دکان پہ کھڑا ہونا، وہ جو تمہارا جاب کے لیے جانا، وہ جو تمہارا لوگوں کے لیے بیٹھنا اٹھنا، اس کو عام نہ سمجھو، یہ پورا دین ہے تمہارا، یہ دین ہے، یہ دین کا ایک جز ہے معاملات۔ اس لیے عقل اسلام کی ایک عادت کریمہ تھی، سنیں حضور کی ایک عادت تھی، میرے حضرت اللہ تعالی رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمایا، ابھی جب آپ کا قرآن آسان کورس میں آن لائن نیو یارک سے امریکہ سے آپ درس دے رہے تھے ہمارے کورس میں، تو اس میں آپ نے یہ حدیث سنائی ہمیں، میرے علم میں پہلے بھی تھی لیکن میں بھول چکا تھا، حضرت نے یاد کرا دی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، حضور اپنے ہر درس میں دو باتیں ضرور فرماتے تھے، اپنے ہر درس میں، جمعہ کا درس ہوتا یا کہیں بھی کوئی آپ بات کر رہے ہوتے، دو باتیں ہر درس میں حضور کر دیا کرتے تھے۔ ایک فرماتے، جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں، ذرا بول دو، آخر والے بولے، پھر آخر والے بولے، جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ حضور ہر درس میں بولتے، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی۔ تو بتاؤ آج دیکھ لو کیا حال ہے ہمارا، ادھر نماز پڑھی، ادھر دونوں گٹے جوڑ کے جھوٹ بول، ادھر نیکی کی، ادھر جا کے عبادات کی، اور اچھا بھلا پتا بھی ہے کہ بندہ پیسے لینے باہر آ گیا ہے، وعدہ تھا اس کے ساتھ آج کا، اس کو پھر گولی دے کے بھیج دیا، استغفر اللہ بولو نا، اس کو پھر جو ہے ٹرخا دیا، نہیں نہیں کل دیں گے، پرسوں دیں گے، آج کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پتہ بھی ہے کہ یہ دین ہے، یہی دین ہے۔ اسی دین کے ساتھ یہ تیسرا حصہ ہے معاملات، تمہارا لوگوں کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، لین دین میں تمہارا معاملہ کیا، تمہارا، بلکہ نہیں پنجابی میں بڑا اچھا ہے، تمہارا ویار کیسا ہے، بولو
تمہارا ویار. لوگ آپس میں یہ بولے ویار نہیں ہو ٹھیک. جس کا یہ بول دیا جس کا ویار، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اس کا ویار نہیں ٹھیک. اس کا مطلب ہے اس کی ہر شے مشکوک ہو گئی. حج مشکوک، نماز مشکوک، روزہ مشکوک، داڑھی مشکوک، چبے کبے تسبیحاں درود سب مشکوک ہو گیا. جس کے لیے لوگ یہ بول گئے یہ ویار ٹھیک نہیں. ختم ہو گئی بات. اب اس کے اوپر کوئی دوسری بات کی ضرورت نہیں ہے. دین ختم ہو گیا کیونکہ ویار ہی دین تھا. تمہارا وعدہ ہی تو دین تھا، وہ تم نے ختم کر دیا. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے. آمین. اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو کہ ان چیزوں کے ساتھ دین ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو اس حد تک فرمایا دین تمہاری زبان کی نوک پہ ہے. پورا دین تمہاری زبان کی نوک کے اوپر ہے. تم نے زبان کی نوک باہر نکال کے دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے. کہا اس کے اوپر تیرا پورا دین کھڑا ہے. تم نے زبان سے جو کہنا ہے لوگ اسے ہی سچ سمجھیں گے. دھیان سے بولو کیا بول رہے ہو، دھیان سے بولو کیا زبان سے کہہ رہے ہو. کیوں؟ تمہاری زبان ہی تمہارا دین. تو اللہ ہمیں بچا لے. آمین تو کہہ دو ذرا. حالت بڑی بری ہے، حالت بہت ہی خراب ہے، حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے. آپ زبان کے اوپر دین کے اوپر بات کریں تو زبان تک تو دین آ ہی نہیں سکا آج تک. حالت اتنی خراب ہو گئی. اور میرے نبی کی ایک بات سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مال دینا تھا، ایک درہم سے حضور نے مثال دی ہے. ایک درہم کسی کا دینا تھا اور وہ نہیں دیا. جائز تھا، اس نے تمہیں قرضہ دیا تھا، تمہیں وہ واپس کرنا چاہیے تھا. وہ ایک درہم تم نے واپس نہیں کیا، اس وقت تک اللہ تمہارا حج بھی قبول نہیں کرے گا جب تک وہ درہم واپس نہ. بولو کیا کہا؟ حج بھی قبول. جاؤ جا کے کر ہو جائے. لوگوں کے آپ نے کروڑوں مار لیے، لاکھوں غبن کر لیے، بہنوں کی جائیدادیں مار لیں، بہنوں کے حصے مار لیے، اور جا کے حج کر رہے ہیں آپ. فرمایا ایک درہم بھی نہ دیا تو بھی حج قبول نہیں. تم نے تو کروڑوں مار لی. کیا کرو؟ اس حد تک معاملات کا معاملہ نازک ہے. اس حد تک معاملات کے اندر جا کے معاملہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اصل میں معاملات کا تعلق پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ عقیدوں کا تعلق اللہ سے ہے اور اس کے رسول سے. بولو کس سے ہے؟ بول دو ذرا، سارے بول دو. اللہ اور اس کے رسول سے. عبادات کا تعلق بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہے. مسئلہ یہ معاملات کا تعلق مخلوق سے ہے، اس کا اللہ رسول سے تعلق کوئی نہیں. اور اسے ہی حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق. اور اس کے اندر آ کے حضور کی بارگاہ سے بھی ہاتھ اٹھا دیے جائیں گے، اور آقا علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، خود خدا بھی پیچھے ہٹ جائے گا کہ بھائی یہ میرا اور تیرے نبی کا معاملہ ہی نہیں ہے. جا اس سے بات کر جس کے ساتھ تیرا معاملہ ہے. تیرا اور میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں تو نماز تک تھا، روزے حج زکات تک تھا، وہ میری مرضی ہوگی تو تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن یہ جو تو نے پیسے ناپے ہوئے ہیں یہ اس کے ہیں. جاؤ جا کے اس سے بات کرو. اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، چاہے کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی امام ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. جب تک اللہ سارے معاملات ٹھیک نہیں کروائے گا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر چیز سیٹل کی جائے گی، ہر معاملہ سیٹل کر دیا جائے گا، اس کے بعد دروازے کھولے جائیں گے. اس سے پہلے پہلے اللہ نہیں کرے. وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے. لہذا ہمیشہ معاملات پہ ڈرتے رہیے. انشاءاللہ بولیے. نماز روزے میں کمی بھی ہو جائے تو توبہ ہو سکتی، اس میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس میں توبہ کے معاملات موجود ہیں. نماز روزے میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں پورا ہو سکتی. معاملات میں کمی آ گئی، اس کا کوئی دروازہ پورا ہونے کا نہیں جب تک آپ خود اسے پورا نہیں کریں. اس لیے معاملات پہ ڈریے، اللہ سے ڈریے، اس کے رسول سے ڈریے، اس کے دین پہ ڈریے کہ میں معاملات میں کہیں مار نہ کھا جاؤں، معاملات میں کہیں پھنس نہ جاؤں. اور ویسے حدیث تو ضعیف ہے لیکن سنانے میں حرج نہیں ہے. میں نے بڑے اپنے حضرت سے سنی تھی، ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بھی فرمایا تھا ویسے حدیث ضعیف ہے لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بڑی اچھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا، وصال کے بعد، وصال ہو چکا تھا، تو خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر بہت پریشان ہے اور چہرے پہ پریشانی ہے اور
کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بڑے پریشانی میں پھر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا حضور امیر المومنین کیا ہوا آپ کو، آپ کی طبیعت اور آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ یہ اس وقت حالت دیکھ رہا ہوں میں، آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر فرمایا کہ یار مسئلہ ہوا ہے ایک، بیت المال میں سے ایک دینار کا حساب پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ صاحب عمر لے کے آؤ، وہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ دینار دیا کس کو؟ تو وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ حضور آپ جیسا شخص بھی؟ کہا ہاں بھائی، جا بتا لوگوں کو میرے جیسے بندے نے بھی حساب پورا کرنا ہے تو جنت میں جانا ہے۔ تو آج میں اور آپ تو کیا چیز بتائیں، ہماری آج کیا اوقات ہے؟ جس نے صبح اٹھنا ہے تو بے ایمانی، شام دوپہر ہونی تو بے ایمانی، رات ہونی ہے تو بے ایمانی، اور خوشی سے گھر لانے اور پیسے بے ایمانی کے، اور بچوں کو پیٹ میں بھی ڈال دینے، تو بتاؤ اس کا کیا معاملہ؟ کدھر جائیں گے ہم؟ لہٰذا ہمیشہ معاملات میں ڈریے اللہ سے، اس کے اوپر کبھی نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو معافی نہ دیجیے گا کہ میں معاملات میں کمزور ہوں تو بچت ہو جائے گی، اس کی کوئی بچت، اس کے لیے کھلی بات کی گئی، اور بزرگوں نے اس پہ بڑی احتیاط کی ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا دن روزہ رکھا ہوا، سفر میں تھے، تو افطاری کا وقت قریب آ گیا، تو جو ہے وہ قریبی مسجد تھی، کہا جلدی سے افطاری لے لوں، کھجور والے کے پاس کھڑے ہو گئے، اس سے پوچھا بھائی کیسے ہے کھجور؟ کہا حضور اتنی ہے۔ تو کہا اچھا دکھا ذرا کیسی ہے، وہ کہا آپ نے کھا لی، چیک کی، کہا ٹھیک ہے اچھی ہے، کہا یہ اتنی تول دے، وہ تول لی، تول کے لے لی، اندر چلے گئے، افطاری کر لی، وہیں پہ قیام کیا، صبح سفر کرنا تھا، فجر کے وقت یاد آیا کہ یہ وہ جو میں پہلے کھجور کھائی تھی اس کے تو پیسے دیے ہی نہیں، یہ تو باقی کھجور کے پیسے دیے نا، یہ تو باقی اس نے مجھے دی، یہ جو پہلے کھائی تھی، جو چیک کرنے کے لیے باہر آئے، وہ دیکھا وہ اس کی ریڈی کوئی نہ، اس کو پوچھا بھائی کدھر ہے؟ کہا کل آئے گا اب شام کو، خیر اگلا دن آیا وہ کوئی نہ آیا، کہا ادھر آتا تھا بندہ، کہا پتہ کرو، پتہ کیا تو وہ اس کی کو فوتگی ہو گئی، وہ بڑی دور چلا گیا حضور، وہ تو 6-7 دن بعد آئے گا۔ 7 دن اسی مسجد میں قیام کیا، 7ویں دن وہ واپس آیا ریڈی لگانے کے لیے، آپ گئے، آپ نے کہا بھائی وہ جو ایک کھجور تجھ سے 7 دن پہلے لی تھی کھانے کے لیے، کہا جی مجھے یاد آ گیا، آپ کا چہرہ بڑا مجھے یاد ہے، آپ بڑے نورانی چہرے والے ہیں، خیریت ہے؟ کہا وہ یار وہ ایک کھجور کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہا حضور معاف کر دیں، میری طرف سے تحفہ سمجھ کے کھا لیں، کوئی بات نہیں، وہ ایک کھجور تھی، تو پیسے بتاؤ اس کے کہ تحفہ میں نے نہیں مانا، میں نے وہ کھا لی تھی، ہاں اس وقت تو کہتا تحفہ تھی تو وہ ہو جاتا، لیکن چونکہ میں کھا چکا ہوں اب وہ تحفہ نہیں ہے، زیادہ پیسے بتا۔ اس نے بڑے صاحب سے پھر پیسے آپ نے وہ دی، مل کے کہو سبحان اللہ، کھا پی کے کئی چیک کرتے کرتے ہی آدھ پاک بادام کھا جاتے ہیں لوگ، کہتے تھا کیڑا صاحب ہے یہ کیا بات ہے، چیک کرتے کرتے جی میں دیکھ رہا تھا بس کیسے ہیں۔ دوزخ کے اندر تیرا پیٹ جب پھٹے گا نا اس سے، اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ 2 بادام آپ نے کھائے تھے، اس کی بڑی سخت تعذیب ہے، بڑے سخت معاملات، اس کی وجہ دیکھ لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ بڑا رحمان ہے، بار بار کسی ہم اندر سے نا نفس بھی تو بول رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، اور مولوی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کر، نفس بھی تو اندر ہے نا، وہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اور نہیں نہیں اب مولوی صاحب ویسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے اپنے معاملات میں، جہاں مخلوق آ جائے گی وہاں اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوگا، پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کہے گا جی تیرا میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تیرا مسئلہ ہے اس کے ساتھ کرو، تو اللہ اس پہ ہمیں بچا لے، آمین کہہ دو۔ اس لیے حضور سے کہا گیا جا رہا ہے اپنے دین کی طرف منہ کر لیجیے، چہرہ اپنے دین کی طرف کیجیے، اس میں اعتقادات ہیں، اس میں عبادات ہیں اور اس میں معاملات ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔